اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دل کا راز میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور وہ یہ کہ جب مجھ پر بندش لگتی ہیں تو میں اس کا علاج کیسے کرتا ہوں۔ ویسے تو بڑے اعمال ہیں، اگر کوئی شخص جادو، جنات، ان چیزوں کا علاج کر لے اور اس کے بعد صبح و شام حصار کرے، رات کو سوتے وقت حصار کریں، تو اس پر بندش نہیں لگ سکتی، جادو اثر نہیں کر سکتا، جنات اثر نہیں کر سکتے جب تک وہ کسی کو دم نہ کرے۔ چونکہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے مریضوں کو دم کرنا، مریضوں کو کورس دینا، ان کو حالات بتانا اور ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا کہ جو جادو جنات کے خلاف ہو۔ لازماً بات ہے، پھر جنات کے گروہ در گروہ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ جنات یا جادو ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ صبح و شام ہم اپنے اوراد جو ہیں وہ مستقل رکھتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار بندش لگ جاتی ہے، اور بندش لازماً نہیں ہے کہ جادو یا جنات سے ہی لگیں گے۔ بندش کبھی کبھار حسد سے بھی لگ جاتی ہے، نظر بد سے بھی لگ جاتی ہیں۔ اب نظر بد کے بارے میں آپ نے احادیث سنے ہوں گے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلے گئے، اور بہت سے اونٹ جو ہیں وہ ہانڈیوں میں چلے گئے۔ اب آپ خود سوچی، جس کے بارے میں حبیب خدا یہ فرما رہے ہیں، اس چیز کا اثر کتنا ہوگا۔ تو اس طرح حسد کی وجہ سے بھی انسان پر بندشیں لگ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار جو عاملین ہوتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو ان پر بڑے بڑے جنات کے گروہ مل کر ان کے اعمال باندھ دیتے ہیں، ان پر بندش لگا دیتے ہیں۔ اب عامل کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو صبح شام اپنا اظہار کرتا ہے، لیکن بندش لگا دیتے ہیں۔ پھر اس بندش کا توڑ مختلف طریقوں سے، لمبے لمبے وظائف سے، مطلب کئی طرح کے وظائف پڑے جاتے ہیں، پھر جا کے دور ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں 100% کامیاب وظیفہ، اور ایسا وظیفہ کہ پہلے ہی دن آپ کو اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ میں نے جب بھی پڑھا، اللہ کے کرم سے، اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے امر سے، میں نے کھلی آنکھوں سے، جیسے سورج نکلتا ہے نا، ایسی ہی میں نے کھلی آنکھوں سے بندش کا توڑ دے گا۔ معزز سامعین، یہ وظیفہ اگر آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پر نہ کوئی بندش لگا سکے گا اور نہ آپ پر بندش رہ سکے گی۔ وظیفہ آپ نے کس دن کرنا ہے، اس کی کوئی بھی قید نہیں ہے، کسی بھی دن سے، کسی بھی وقت سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ 2 وقت کا، اگر آپ اس کا زیادہ رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ دن میں 2 بار پڑھیں گے، ایک صبح اور ایک مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف 11 بار پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ اول آخر 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان میں اب آپ نے 101 بار سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول، یہ 101 بار پڑھنے ہیں۔ اب یہ صرف پڑھائی آپ نے کرنی ہے یا اس کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہے؟ یہ آپ نے 3 چیزیں اس کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک، آپ نے پانی دم کرنا ہے، 1 بوتل آپ دم کر لیں، 1 لیٹر آپ دم کر لیں یا 10 لیٹر آپ دم کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے سرسوں کا تیل بھی دم کرنا ہے، آپ نے اچھا سا عطر لے لینا ہے، وہ بھی دم کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے اسی طرح دم کرنا ہے۔ جو پانی ہے وہ دن بھر پیتے رہیں، رات کو بھی پیتے رہیں، جب بھی پیاس لگے پیتے رہیں، انشاءاللہ پہلے ہی دن سے آفاقہ ہوگا۔ جو آپ نے تیل دم کیا ہے وہ روزانہ استعمال کرے، رات کو سوتے وقت سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود پر مالش کیا کریں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن یہ لازماً کریں۔ اب جو خوشبو آپ نے دم کی ہے، روزانہ صبح سورج نکلنے کے بعد جب آپ نہا دھو کے غسل کر کے نئے کپڑے پہنے تو اس پہ تھوڑی سی لگا لیا کریں۔
معزز سامعین، یہ وظیفہ آپ پہلے دن پہلی بار مطلب صبح پڑھائی کریں گے، آپ نے صبح 9 بجے یعنی ایسے سمجھے کہ آپ نے 5 بجے 6 بجے اس کی پڑھائی کی، آپ 10 بجے اس کا رزلٹ دیکھیں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اور اتنا سخت رزلٹ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ وظیفہ پڑھتے رہیں گے لیکن ان کو افاقہ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس وظیفے کو نہ کریں۔ دوسرا وہ بندہ جو فحش فلمیں تصویریں کثرت سے دیکھتا ہے اور اس وظیفے میں بھی دیکھتا رہتا ہے، کم از کم اس وظیفے جب تک آپ کو شفا نہ ملے، اور آپ 3 دن کریں گے، 7 دن تک، اس کی انتہا 9 دن ہے، 9 دن آپ کر لیں گے، انشاءاللہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت برسا دے گا۔ اب معزز سامعین، میں نے جیسے بتا دیا کہ بندش صرف جنات کی وجہ سے نہیں لگتی، جنات ہر انسان پہ عاشق نہیں ہوتے، کیونکہ لازماً بات ہے ہر بندہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا کہ جنات خواہ مخواہ اس پہ عاشق ہو، یا جنات میں خود کوئی خوبصورت بندہ ہی نہ ہو۔ اکثر بیشتر ہم پہ جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں وہ ہماری گناہوں کی نحوست ہوتی ہیں۔ اکثر بیشتر جادو جو ہمیں نقصان دیتا ہے وہ ہماری گناہوں کی نحوست ہوتی ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پنس جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک انسان گناہوں کی وجہ سے بندش کے نرغے میں آ چکا ہے، جادو کے شکنجے میں آ چکا ہے، جنات کے شکنجے میں آ چکا ہے، اب پہلے وہ ان گناہوں سے توبہ کرے، حتی الامکان کوشش کرے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ یہ ایسے گناہ، اب ایک آدمی ہے وہ غیبت کرتا ہے دن رات، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ وظائف تو بڑی دور کی بات ہے، وظائف تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کی کسی بھی وظیفے میں اثر نہیں ہوگا، آپ پڑھتے جائیں گے اور کمنٹس میں بھی لکھتے جائیں گے مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، میں نے اس وظیفے کو 1000 بار پڑھا، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ وظیفے میں کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی وظیفے میں خامی نہیں ہوتی، یہ اصل خامی آپ میں ہے جو آپ نے دور کرنی ہے۔ اللہ سچا، اللہ کا نبی سچا، اللہ کا اتارا گیا نازل کیا کلام سچا، اس کلام کا ہر حرف، ہر زبر زیر پیش سب کچھ سچا۔ بس اگر جھوٹے ہیں تو ہم نے اپنی جھوٹ سے توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ مجھے، میرے سننے والوں کو، اور میرے جتنے بھی متعلقین ہیں، شاگردان ہیں، اور جتنے بھی جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے، جتنے بھی امت مسلمہ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، زنا سے مکمل نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔